In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں پڑھیں گے رول نمبر 300. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. یاد رکھیں غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں. اسی طرح خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں، جیسا کہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. یا اکثر ہم یہی سینٹنس کچھ اس طرح بولتے ہیں کہ بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، یا گرمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا گرمی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، یا سر درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، یا سر درد ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. دراصل اس طرح کے سینٹنسز ہم اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز بار بار مسلسل ہو رہی ہو، یا ختم، کم یا ٹھیک نہ ہو رہی ہو، یا ہمیں پریشانی یا جھنجھلاہٹ ہو رہی ہو، تو اس وقت ہم اس طرح کے سینٹنسز بولتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے. اچھا، ایک تو جیسا پہلا سینٹنس ہے یہ صرف اطلاع ہے، یعنی ایک نیوٹرل سینٹنس ہے، تو اس میں ہم نے ناؤن کے بعد وونٹ، اس کے وونٹ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے. یعنی ورب جو ہے یہ ول ناٹ کی شارٹ فارم وونٹ ہوتی ہے، اور وونٹ کے بعد ورب کی ہم فرسٹ فارم یوز کریں گے. لیکن اگر جھنجھلاہٹ ہے، پریشانی ہے، یعنی اگر اس کو ایمفیٹک بنانا ہے، یعنی زوردار بنانا ہے، تو پھر ناؤن کے بعد ہم نے جسٹ کا اضافہ کرنا ہے. اور جسٹ کا اضافہ کریں گے تو اس کے معنی تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم ایگزامپل سے کر لیں گے، لیکن جسٹ وونٹ کے بعد بھی ورب کی فرسٹ فارم ہی آئے گی. یعنی یہ بات تو خیر ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ ول ناٹ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. تو ول ناٹ کی شارٹ فارم وونٹ ہوتی ہے، اور ہم اس کو بولنے میں وونٹ استعمال کرتے ہیں. تو ناؤن کے بعد وونٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم. اور اگر ایمفیٹک بنانا ہے، یعنی اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، شکایت ہو رہی ہے، بے بسی ہے، جھنجھلاہٹ ہے، تو آپ جسٹ کا اضافہ کریں گے اسی سٹرکچر کے اندر. آئیے اب اس کی ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی. The rain won't stop. The rain will not stop، یعنی the rain won't stop. اچھا، بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب دیکھیں ہم نے اس کو ایمفیٹک بنایا، ادھر ہے کہ کا اضافہ کیا اور ہی بھی اضافہ کیا اردو کے اندر. انگلش میں ہم نے صرف جسٹ کا اضافہ کیا ہے. The rain just won't stop. The rain just won't stop. اچھا، سر درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. The headache won't go away. The headache won't go away. اچھا، go away بھی ہوتا ہے ختم ہو جانا. اچھا، سر درد ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، یعنی ہم نے اس کو ایمفیٹک بنا لیا. The headache just won't go away. The headache just won't go away. اچھا، گرمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اکثر ہم کہتے ہیں یار گرمی تو کم ہونے کا نام نہیں. The heat won't let up. یعنی the heat will not let up. Let up ہوتا ہے یعنی کم ہو جانا. گرمی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. The heat just won't let up. The heat just won't let up. تو جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ let up ہوتا ہے کم ہونا چاہیے. شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اچھا، یہ جو شور وغیرہ اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے ہم die down کا استعمال کرتے ہیں. The noise won't die down، یعنی the noise will not die down. اسی طرح شور ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. The noise just won't die down، یعنی the noise just will not die down. تو ول ناٹ کو شارٹ کر کے ہم وونٹ بولتے ہیں. اور وونٹ یہ اسپوکن میں تو ٹھیک ہے، لیکن ریٹن کے اندر ہم ول ناٹ پورا لکھتے ہیں. زخموں کے نشان مٹنے کا نام نہیں لے رہے. The scars won't fade. The scars won't یعنی will not fade. فیڈ ہوتا ہے مدھم ہو جانا، مٹ جانا، فیڈ ہو جانا چاہیے. اسی طرح زخموں کے نشان ہیں کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے. The scars just won't fade. The scars just won't fade یعنی will not fade. تو میں نے بتا دیا نا کہ فیڈ کے معنی یعنی مٹ جانا، مبہم ہلکا ہو جانا، فیڈ ہو جانا چاہیے. اچھا، درد رکنے کا نام نہیں لے رہا. The pain won't stop. The pain won't stop. یا درد ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. The pain just won't stop. The pain just won't stop. Won't mean will not. بچہ سونے کا نام نہیں لے رہا. The baby won't sleep یعنی the baby will not sleep. The baby won't sleep. بچہ ہے کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا. The baby just won't sleep. The baby just won't sleep یعنی will not sleep. شور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. The noise won't stop یعنی the noise will not stop.
the noise won't stop. شور ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. The noise just won't stop. The noise just won't stop. کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی. The cough won't stop. The cough won't stop. یعنی the cough will not stop. کھانسی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. The cough just will not stop یا the cough just won't stop. کف کھانسی کو کہتے ہیں اور will not کی شارٹ فارم won't ہے. گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی. The car won't start. The car won't start یعنی will not start. گاڑی ہے کہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی. The car just won't start. The car just won't start. تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ just لگانے سے سینٹنس جو ہے وہ ایمفیٹک بن جاتا ہے اور اس میں اس کی یعنی جو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے یا بے بسی اس سے ظاہر ہوتی رہی ہوتی ہے یا تکلیف کے لیے ہم جو ہے نا وہ جسٹ کا اضافہ کرتے ہیں. مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. The problem won't go away. The problem won't go away. اچھا یہاں ہم اینڈ کا جو اینڈ ورب ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے the problem won't end. The problem won't end یعنی مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یا مسئلہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. The problem just won't end. لیکن اسپوکن میں ہم اینڈ کی بجائے گو اوے جو ہے نا وہ کامنلی یوز کرتے ہیں, نیچرل سا لگتا ہے. دا پرابلم وونٹ گو اوے ان دا سیم وے, مسئلہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. دا پرابلم جسٹ وونٹ گو اوے, دا پرابلم جسٹ وونٹ گو اوے یعنی ول ناٹ گو اوے. تو میں نے جیسا کہ بتا دیا, چاہے تو آپ اینڈ استعمال کر لیں گو اوے کی جگہ پر, اور اینڈ بھی بالکل فارمل یوزیج ہے اس کا, ایگزیکٹ ہے لیکن نیچرل لگتا ہے گو اوے اسپوکن کے اندر. اچھا زخم بھرنے کا نام نہیں لے رہا. اچھا زخم بھرنا ہو یا زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایک ہی بات ہے. دا وونڈ وونٹ ہیل, دا وونڈ وونٹ ہیل یعنی دا وونڈ ول ناٹ ہیل. ہیل ہوتا ہے مندمل ہونا, ہیل ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو ہیل کا مطلب ٹھیک ہو جانا, مندمل ہو جانا, بھر جانا. زخم بھرنے کا نام نہیں لے رہا, دا وونڈ وونٹ ہیل. یا زخم ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا, دا وونڈ جسٹ وونٹ ہیل. دا وونڈ جسٹ وونٹ ہیل یعنی ول ناٹ ہیل. ہیل جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے مندمل ہونا, ٹھیک ہونا, بھرنا. زخم کا ہیل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور ہیل ورب ہے. بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا. اچھا بخار اترنا یا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا, تو ایک ہی بات ہے, مقصد یہ ہے کہ بخار نہیں اتر رہا ہے. دا فیور وونٹ گو ڈاؤن, دا فیور وونٹ گو ڈاؤن یعنی ول ناٹ گو ڈاؤن. یا بخار ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا, دا فیور جسٹ وونٹ گو ڈاؤن. دا فیور جسٹ وونٹ گو ڈاؤن یعنی ول ناٹ گو ڈاؤن. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ بخار اترنا یا بخار کم ہونا ایک ہی بات ہے, دا فیور وونٹ گو ڈاؤن یا دا فیور جسٹ وونٹ گو ڈاؤن. اچھا داغ نکلنے کا نام نہیں لے رہا, یعنی کوئی داغ لگ جائے نا, کہتے ہیں بڑا سخت داغ ہے, مٹ ہی نہیں رہا. تو دا اسٹین وونٹ کم آؤٹ, دا اسٹین وونٹ کم آؤٹ. اچھا کم آؤٹ کی جگہ اگر ہم سمپل گو کا استعمال کر دیں تو بھی استعمال ہو جاتا ہے دا اسٹین وونٹ, دا اسٹین وونٹ گو. لیکن جو زیادہ صحیح لفظ ہے وہ کم آؤٹ ہی ہے یعنی داغ کا نکلنا. دا اسٹین وونٹ کم آؤٹ, دا اسٹین ول ناٹ کم آؤٹ یعنی دا اسٹین وونٹ کم آؤٹ. اسی طرح داغ ہے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا, دا اسٹین جسٹ وونٹ کم آؤٹ, دا اسٹین جسٹ وونٹ کم آؤٹ یعنی ول ناٹ کم آؤٹ. اچھا مہمان جانے کا نام نہیں لے رہے. ویسے مہمانوں کو چاہیے کہ اب کہیں جائیں تو حالات کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں. تو کبھی کچھ لوگ میزبان سوچنا شروع, یار مہمان جانے کا تو نام ہی نہیں لے رہے. دا گیسٹ وونٹ لیو یعنی دا گیسٹ ول ناٹ لیو, دا گیسٹ وونٹ لیو. اچھا مہمان ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے, دا گیسٹ جسٹ وونٹ لیو, دا گیسٹ جسٹ وونٹ لیو یعنی ول ناٹ لیو. کہتے ہیں نا کہ ایک کانسٹنٹ گیسٹ از نیور ویلکمڈ یعنی ایک دن مہمان, 2 دن مہمان, تیسرے دن بلائے جان. ایک کانسٹنٹ گیسٹ از نیور ویلکمڈ. تو ہم اردو میں تو فریز میں یہی بولے گا نا, 1 دن کا مہمان, 2 دن کا مہمان, تیسرے دن بلائے جان. تو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایک کانسٹنٹ گیسٹ از نیور ویلکمڈ. تو اسی طرح مہمان ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہے, دا گیسٹ جسٹ وونٹ لیو. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان دس ویڈیو لیسن ہم نے اگر سمپل اطلاع دینی ہے تو آپ ناؤن کے بعد وونٹ پھر ورب کی فرسٹ فارم لگائیں, اور اگر آپ نے اس کو ایمفیٹک بنانا ہے, اگر بے بسی کا جھنجھلاہٹ کا اظہار کرنا ہے یا تکلیف کا اظہار کرنا ہے تو پھر آپ جسٹ کا اضافہ کر لیں وونٹ سے پہلے. تو اس طرح یہ سینٹنسز بن جائیں گے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.